ہمارے ہاں ایک لفظ چلتا ہے شریکہ برادری، اور یہ شریکہ برادری کا لفظ جو ہے یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، شرکت سے ہے، دکھ درد میں شریک، معاملات میں ساجی، یہ ہے اس کا مفہوم۔ لیکن ہم اس کا مفہوم الٹ لے چکے ہیں، شریک سے مراد مخالف، حالانکہ شریک سے مراد مخالف نہیں ہے، شریک سے مراد شرکت والا ہے۔ فقہا نے لکھا کسی سے قتل خطا ہو جائے، ایک تو ہوتا ہے قتل عمد، جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنا، تو اس کی سزا تو قصاص ہے، یا وارث راضی ہو جائے تو دیت ہے۔ لیکن کسی نے جان بوجھ کے کسی کو قتل نہیں کیا، قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، دور سے اس نے شکار کے لیے تیر چلایا تو وہ جا کے کسی جنگل میں کام کرتے ہوئے شخص کو لگ گیا، تو یہ قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، تو اس کا قصاص نہیں ہے شرعاً، اس کی دیت ہے۔ تو جب قتل خطا کی دیت دی جائے گی تو اگر جس شخص سے قتل خطا ہو گیا اور وہ دیت دینے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، 200 اونٹ اس کی دیت بنتی ہے تو اتنے وہ کہاں سے دے گا، اتنی اس کی طاقت نہیں ہے، تو پھر یہ جس کو ہم شریکہ برادری کہتے ہیں، فقہا نے لکھا ہے کہ یہ کام کریں گے اس کے ساتھ، اس کی جان چھڑانے کے لیے اپنے مال سے اس کی دیت ادا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریک ہے اس کے، ان کا شریک ہونا متقاضی ہے اس بات کا کہ وہ اپنے بھائی کی جان چھڑائیں اور اس کے لیے دیت دیں، تو یہ تو پھر دکھ درد کے ساجی ہوئے، نہ کہ مخالف ہوئے۔ تو صلہ رحمی ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب فتح مکہ کیا تو اس وقت قریش تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے جو آقا کریم علیہ السلام کو اذیتیں دی تھی، تکلیفیں پہنچائی تھی، کوڑے پھینکے حضور علیہ السلام کے دروازے پر، کانٹے پھینکے حضور کی راہوں میں، اور عقبہ بن نبی معیط نے اجریاں ڈلوائیں، اسی طرح باقی لوگوں نے جو جو اذیتیں پہنچائیں سب کو یاد تھی۔ اب آقا کریم جب فاتح بن کے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو یہ تھر تھر کانپ رہے تھے، انہیں لگتا تھا کہ ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں، اور اگر ہمیں بہت ہی چھوٹ ملی تو جان کی امان بھی پا چکے تو اتنا ضرور ہوگا کہ ہمیں شہر بدر کر دیا جائے گا، اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار تھے۔ تو یہ جمع ہو کے حضور علیہ السلام کے پاس جب آئے تو آقا کریم نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تو انہوں نے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے کہا کہ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں آپ، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، اور ان کے دل میں یہ تھا کہ ہمیں شہر بدر کر دیا جائے گا، چلو ہماری گردنیں کٹنے سے بچ جائیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی کہ آقا کریم نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حیرت زدہ ہو گئے کہ ہم نے تو کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تکلیف پہنچانے میں، ہم نے تو کوئی اذیت نہیں چھوڑی جو ان تک نہ پہنچائی ہو، لیکن آج ان کا یہ رویہ، تو رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک، جب آپ قابو پا لیتے ہو کسی کے اوپر تو پھر جو ہے وہ تکبر سے اچھل کے چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ معاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 3 چیزیں قسم کر کے کی۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ 3 چیزیں میں قسم کر کے کہتا ہوں، ان میں سے ایک، جب کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے، حضور نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں کمی نہیں ہوتی، معاف کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرمایا یہ چیز میں قسم کر کے کہتا ہوں۔ تو آقا کریم نے سب کو معاف کر دیا۔ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو صدمہ تو ہوتا ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس طرح سے بین کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان پر ناشکری کے کلمات کیا کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔ جوان میت ہو گئی تو خاتون بین کر رہی ہے، ربا تینوں ترس نہ آیا، ربا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تجھے رحم نہ آیا، تو کیا خدا بے رحم ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا سنیے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ،
یا لیسا منا من ضرب الخدود و شکل جیوب و دعا بدعوی الجاہلیہ، مختلف کلمات سے یہ حدیث ہے۔ جس نے منہ پر تماچے مارے، گریبان پھاڑا اور جاہلوں جیسی باتیں کی، فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صدمہ تو ہوتا ہے، لیکن صدمے میں یوں بے قابو ہو جانا کہ سینہ کو بھی کرنے لگ جاؤ، گریبان نوچو، بال نوچو، تو یہ کسی بھی سنجیدہ اور متین شخص کا طریق نہیں ہوتا۔ اور اسلام سنجیدگی کا درس دیتا ہے، متانت کا سبق پڑھاتا ہے اسلام۔ غم کے اظہار کے 4 طریقے: دل غم زدہ ہو، آنکھیں اشک بہائیں، زبان سے کچھ کہا جائے اور ہاتھوں سے سر پیٹا جائے، چہرے پہ تماچے مارے جائیں، گریبان نوچا جائے، سینہ کو بھی کی جائے۔ دل کا غم، آنکھوں کا غم، یہ رحمان کی طرف سے ہے۔ زبان کا غم اور ہاتھوں کا غم یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو دل غم زدہ ہو، آنکھیں اشک بہائیں، شریعت منع نہیں کرتی۔ حضور علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ کو جب بتایا گیا تو تشریف لائے اور بیٹے کے سرہانے پہ کھڑے ہوئے۔ وَأَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَذْرِفَانِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابراہیم دل غم زدہ ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا۔ تو دل کا غم، آنکھوں کا غم یہ رحمان کی طرف سے ہے۔ زبان سے واویلا، شور و غل، اور ہاتھوں سے کام لینا اور تماچے مارنا، گریبان نوچنا، بال نوچنا، یہ شیطان کی طرف سے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے تو آخری لمحات تھے ان کے، تو ان کی زوجہ محترمہ ان کو سنبھالے ہوئے تھی، حتیٰ کہ حضرت ابو موسیٰ کا سر ان کی بیوی کی آغوش میں تھا، گود میں تھا۔ تو جب شوہر ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا اور نبض کمزور پڑنے لگی تو حضرت ابو موسیٰ کی بیوی نے چیخ ماری، تو حضرت ابو موسیٰ نے اس حالت میں ہی اپنی بیوی کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، تو نے وہ سنا نہیں جو میرے حضور نے فرمایا تھا؟ تو وہ فوراً خاموش ہو گئی اور بالکل ان کی وہ کیفیت جو تھی وہ سنبھل گئی۔ تو ہمارے دین نے ہمیں تلقین کی کہ جب صدمہ آئے، جب تکلیف آئے، جب اذیت پہنچے تو متانت کے ساتھ اس وقت بھی رہا جائے۔ دل غم زدہ ہو، اس پہ اختیار نہیں ہے، آنکھیں اشک بہائیں، اس پہ اختیار نہیں ہے، لیکن زبان واویلا کرے اور کلمات کفریہ اور ناشکری کے کلمات زبان سے سرزد ہوں، اپنے بال نوچیں، سر کے بال کٹوا دیں جس طرح کہ زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا، گریبان پھاڑ دیا جائے اور تماچے مارے جائیں، سینہ کوٹا جائے، تو یہ ہمارا دین ہمیں اس سے منع کرتا ہے، اس سے روکتا ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے اتنی سخت وعید فرمائی کہ وہ ہمارے سے ہے ہی نہیں، اس کا ہمارے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ظفر اسے آدمی نہ جانیے، چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ خوشی کا موقع ہو تو پھول نہ جائے کہ شریعت کا اس وقت بھی پاس نہ رہے۔ بیٹے کی شادی ہے، عقیقہ ہے، ولیمہ ہے، کوئی عہدہ منصب مل گیا ہے، الیکشن جیت گیا ہے، تو شریعت کا پاس ہی نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جی بیٹا خوشی کا موقع، مسرتوں کا ہجوم ہے، جو مرضی کرے، اور دوسری جانب غم آئے تو زبان سے ناشکری کے کلمات۔ تو سنجیدگی، متانت اور درمیانہ راستہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے۔